خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں خودکشیوں کے بارے میں، وہ خودکشیاں جن کے بارے میں ہم آج گفتگو کرتے ہوئے یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ذمہ دار کون ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، یہ جو اسلام کو پیش کرنے والے علماء ہیں، کیا وہ جو معاشرتی برائیاں ہیں اور جو اخلاقی روش ہے اور ایک اچھا انسان بننے کے جو اوصاف ہیں، ہمارے علماء یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیریکٹر ہے وہ انسان کو اصل میں زندہ رہنا بھی سکھاتا ہے اور اس کو مرنا بھی سکھاتا ہے۔ کیا ہمارے علماء نے ان پرائیورٹیز کو مینٹین رکھا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ مقام کے جہاں سے لوگوں کو اخلاق اور دین کی رہنمائی ہونی چاہیے تھی، وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے رہنمائی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مساجد بالعموم الا ماشاء اللہ جن پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں ان کا تعلق یا تو کچھ فقہی مسائل سے ہے کہ جن کا دین کے اصل جو پیغام ہے اس میں کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر آپس کی فرقے وارانہ جو اختلافات اور مخالفتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں ممبر پر جہاں کے ایک محدود وقت میں دین بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ جمعے کے روز آتے ہیں، اللہ کے دین کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں جو اوقات میسر آتے ہیں ہمارے علماء کو، اگر وہ اس طرح کے معاملات میں ضائع کریں گے کہ جن کا کہ اخلاق کی تربیت سے اور زندگی کے معاملات میں صحیح رویہ اختیار کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ہمارے عوام الناس پھر کیسے اپنے اندر وہ کردار اور وہ حوصلہ پیدا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ صحیح دین کو اختیار کریں اور زندگی کے مسائل کو صحیح طرح سے فیس کر سکیں۔ اچھا خالد صاحب، کیا اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ جو ہمارا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور اس کو ہمارے علماء حضرات نے یہ بتا دیا کہ بس تم اپنی زکوٰۃ دے دیا کرو اور اس کے بعد تم فارغ ہو اور تمہارے پر معاشرے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں گزشتہ چند سالوں میں یہ جو فرق ہمارے غریب کا اور امیر کا بہت بڑھ گیا ہے، یعنی غریب جو ہے وہ لکیر سے نیچے آپ دیکھیے کہ اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے امیر ترین لوگ جیسے کہ امجد صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے جانور بھی ہمارے عام لوگوں کی نسبت زیادہ اچھی طرح رہتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو کنز کی آیت سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس طرح وہ مال جمع کرنے والے کے بارے میں وعید آئی ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو مال مست لوگ ہیں ان کو دین کیا بتاتا ہے؟ یقیناً سورہ توبہ کی آیت اور دوسری آیات کا حوالہ دے کر لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر معاشرے میں خرچ کرنے کے امکانات موجود ہیں، لوگ ضرورت مند ہیں اور لوگ اپنے مال کو سینت کے رکھ رہے ہیں یا اپنی عیاشیوں پر، اپنی لگژریز پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہیں لازماً اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور یہ بات کہ وہ ان آیات کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جن کا نسبتاً معاشرے کی، جیسے مثال کے طور پر مسجدیں بنانے کا بہت رواج ہے، بہت رواج ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہر شخص جس کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ ایک مسجد بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی اس کے بارے میں باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے بنانے میں تو بہت ثواب ملے گا، لیکن کسی غریب آدمی کو کھانا کھلانے یا اس کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے یا اس کے گھر بنانے میں شاید اتنا زیادہ۔ مجھے اجازت دیں، میں آپ سے کروں، امجد صاحب کو بات کر رہے ہیں آپ سے، جو آپ نے فرمایا کہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ مسجدیں لوگ بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مسجدیں بنانے سے بھی زیادہ قابل غور یہ ہے کہ مسجدوں کے ممبر پر کون لوگ بیٹھ رہے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیسے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں لوگوں کی مزری میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے جو انسان کو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے نا کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس پیار کو فرقہ واریت میں اور اپنی سوچ میں اس طرح سے انہوں نے ڈیزالو کر دیا ہے کہ وہ مجھے جگانا کا ایک شعر بار بار یاد آتا ہے کہ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا، سر پھرا دے انسان کا ایسا خبتے مذہب کیا۔ یعنی اس طرح کا دین بجائے اس کے کہ وہ دین جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کوالٹیٹیو چینج لائے، جو کہ دین کا اصل کام ان کو اچھا انسان بنائے، ہم اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک تو پہلے ہی معاشی طور پہ وہ کچلا ہوا ہے، اوپر سے ہم اس کو ذہنی اور روحانی طور پہ بھی کچل دیتے ہیں۔ خالد صاحب صرف ایک اور بات آپ مجھے اسی حوالے سے بتائیے کہ کیا آپ پھر اس کو ناجائز نہیں کہیں گے کہ ہمارے جو امراء ہیں
وہ جس طرح خرچ کرتے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں پر، اپنی شادی بیاہ پر، اپنی تقریبات پر، اپنی سواریوں پر، اپنے کپڑوں پر، اس سوسائٹی میں جہاں غریب لوگ اس طرح مرتے ہوں، آپ اس کو جائز کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس مال ہے، ان کو معلوم ہے کہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، شدید ضرورتیں ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے زیادہ سخت بات کیا کہی جا سکتی ہے؟ صحیح بات ہے، لیکن یہ ہمارے علماء نے ہمارے عام لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2.5% نکالنے کے بعد پھر وہ آزاد ہیں، جس طرح چاہیں روپیہ خرچ کریں۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے علماء ہی سارا کام کر رہے ہیں، خراب کام کر رہے ہیں اور صحیح بتا نہیں رہے ہیں ممبر پہ۔ نہیں، ہم ایک عالم دین سے بات کر رہے تھے، اس لیے ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے ایسے نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ قوم کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ آئسولیشن میں اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات اچھے کام ایک دوسرے کے نیوٹرلائز کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے کام کو، اور قوم ایک طرف ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں کہنا ہو، ہماری حکومت ہمارے اداروں، ہمارے لوگوں، ہمارے کام کرنے والوں کو کسی ڈائریکشن میں، ایک ڈائریکشن میں لے کے نہیں جا رہی ہے، اور ہماری حکومتیں اسی طریقے سے ڈسرپشن کے ساتھ بدلتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی کسی طرف جاتی ہیں، اور ہم ایز اے نیشن اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں، اور وائبریشن ہم میں ضرور رہتی ہے، بٹ وی ڈونٹ موو ان اینی ڈائریکشن۔ ایک بات اس کا ایک میں چھوٹا سا مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ مہاتیر محمد نے اپنے ملک میں ایک آدھے پیج کی ویژن لکھی، ایجوکیشن ویژن، تعلیم کے لیے ویژن، کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے کون سی تعلیم لینی ہے، کدھر جانا ہے ہم نے۔ اس نے وہ ویژن لکھ کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سب جگہ بھیج دی کہ بھئی آپ نے ایز اے ٹیچر آف اسکول، ایز اے اسکالر ان دا یونیورسٹی، اور جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ تو سب لوگ ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ قوم آج چھوٹی سی قوم، طاقتور قوم کے طور پہ ابھر آئی۔ ہم ڈائریکشن لیس چل رہے ہیں، قومی ویژن کوئی نہیں، قومی ویژن ہماری نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی سارا کردار علماء کرام کا نہیں ہے۔ ہم نے تو چونکہ مذہب کے حوالے سے بھی بات کی، تو اس لحاظ سے ہم نے ویسے بھی چونکہ ہمارا پروگرام ہی دین و دانش ہے، تو اس میں دونوں چیزیں اینگل جو ہے، اور ہم نے یہ بھی طے کیا کہ بھئی حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے، امراء کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر ہم اہل دانش اور جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ اثر رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا جو اوسط ذہن ہے یا جو اس کی اوسط نفسیات ہیں، ہم اس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔